اور ایک دلیل نقضی۔ سرکار نے پہلے ان کی دلیل کو رد کیا کہ اگر یہی دلیل ہے کہ ان کے باپ نہیں تھے اس لیے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ابن اللہ ہیں، تو پھر حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، تو کیا حضرت آدم کے بارے میں تم یہی رائے رکھتے ہو؟ تو حضرت آدم کے بارے میں تو یہ رائے نہیں ہے۔ پھر اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ کا نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ کہا جی اللہ کے سب سے بڑے بندے، سب سے قرب رکھنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی وجود ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ تو سرکار نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کے لیے کوئی ولد ہوتا فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا بندہ ہوں، میں سب سے پہلا بندہ ہوں اللہ کا۔ اگر یہی طے کر رہے ہو کہ جو سب سے زیادہ قرب رکھے، جو سب سے بڑا بندہ ہو معاذ اللہ، وہی پھر اللہ کا بیٹا ہو، تو میں تو اول العابدین، سب سے پہلا بندہ تو میں ہوں۔ اول سے مراد ترتیب میں بھی اول، اول سے مراد حیثیت میں بھی اول۔ سرکار حیثیت میں بھی اول العابدین اور ترتیب میں بھی اول العابدین۔ کچھ نہیں تھا اور ہمارے نبی تھے۔ اللہ نے سب سے پہلی مخلوق اگر بنائی ہے تو اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے انہیں بنا کر ہی ان کے طفیل میں سب بنایا ہے، اور بلکہ اگر سہاں کی عظمت کے باب میں دیکھا جائے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عین ایک، رجل ایک، اذن ایک، لسان ایک، جی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ، آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اللہ۔ سرکار دو جہاں سے اللہ کا رابطہ ایسا ہے جیسے عاشق اور معشوق کا رابطہ ہو۔ البتہ یہ جب بحث آئے گی تو بڑی حسین وادی آ جائے گی، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں کہ یہ کبھی عاشق ہوتے ہیں اور کبھی معشوق ہوتے ہیں۔ سرکار جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ اللہ مجلس میں یقیناً نعروں کی ہماری مجلس کا، ہماری تہذیب کا حصہ ہے، میں اس سے تو نہیں روک سکتا، لیکن پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی پڑے گی مجلس، کیونکہ اگر میں وہ وقت نکالوں کہ جو میرے دوستوں کی عقیدتوں کا وقت ہے تو پھر مجھے 2 گھنٹے کی پڑھنی ہوگی۔ اجازت ہے؟ پھر 2-4 نہیں بسم اللہ کہا ہے، ابھی بھی 2-4 نہیں کہا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کی مجلس سننے جائیں تو 2 گھنٹے چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے جائیں جو جگہ مل جائے، اور آدھا گھنٹے بعد تک گاڑی سے ڈھونڈنا اور پارکنگ سے نکالنے میں لگ جاتا ہے۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ بہت زیادہ رحمت آپ کو دوں، بات اپنی آگے بڑھا رہا ہوں کہ دلیل، استدلال، ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ادلہ کو مضبوط کریں۔ ہلکی بات کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، مضبوط بات، محکم بات، اہل بیت کا چاہنے والا مضبوطی سے بات کرتا ہے۔ دلیل اگر نہیں ہے تو دلیل لے لو کسی سے، مانگ لو کسی سے۔ یہ خود سے جو دماغ میں بات آئی اس کو ڈال دیا، اور دلیل اور جواب کے طور پر اس میں کبھی کبھی کمزوری سامنے آ جاتی ہے۔ بات مانیں، اور اگر آپ کی بات کمزور ہے تو دوسرے کی مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میں شیعہ ہوں تو میری ساری باتیں ٹھیک ہوں گی، اور اگر کوئی دوسرا غیر شیعہ ہے تو اس کی ساری باتیں غلط ہوں گی؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ چند خامیاں میرے شیعہ برادری کو اپنی صحیح کرنی ہوں گی، ان کو صحیح کرنا ہوگا۔ چند خامیاں ہیں جو سنیوں کو صحیح کرنا ہوگا۔ کمزوریاں کچھ یہاں ہیں۔ اس وقت اگر میں ان کمزوریوں کی طرف جاؤں گا تو میں اپنے مضمون سے دور ہو جاؤں گا، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ سوچیں کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو شیعہ برادری میں ہیں، وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو سنی برادری میں ہیں، اور ان کمزوری کی طرف توجہ کر کے خود سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی قاعدہ لے لیجئے کہ پوری قوم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو قوم کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے روٹ ہی غلط لیا ہے، انہوں نے رستہ ہی غلط لیا ہے۔ پوری قوم کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، فرد ٹھیک ہوتا ہے۔ فرد پر کام کریں، اور فرد میں بھی سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں۔
جو اپنے اوپر کام کر جائے گا اسے حق ہوگا، اس کے پاس تاثیر ہوگی، اس کے پاس روحانیت اور نورانیت ہوگی کہ وہ دوسرے پر بھی اثر کر سکے۔ جب میں اپنے اوپر ہی کام نہیں کر پایا، میں نے اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھالا، تو میں دوسرے کا درد لیتا پھروں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنا کر بڑی مخلوق کے حوالے کیا، پتھروں کو خلق کیا، انہیں پودوں کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ پودے نباتات جماعتات سے افضل، جماعتات کو خلق کیا، انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا، کیونکہ نباتات سے افضل حیوانات کو خلق کیا، انسان کے حوالے کر دیا، کبھی سواری کے لیے، کبھی غذا کے لیے، کبھی مال کی ترسیل کے لیے، جانوروں کو انسان کے حوالے کر دیا۔ انسان کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ جب ہر مخلوق کو بالا تر مخلوق کے حوالے کر رہا ہے تو انسان کو کس کے حوالے کیا؟ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، انسان کو اللہ نے خود انسان کے حوالے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا گیا ہے۔ اپنے اوپر غور کرو بس، اپنے اوپر توجہ کرو بس۔ جب میں اپنے اوپر غور کر کے اپنے آپ کو سنبھال لوں گا تو خود بخود میرے اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا، ساری مشکل ہی ہے کہ مجہول ترین مخلوق انسان ہے۔ یہ پودوں پر تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، یہ پتھروں پر تو پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے، یہ فلکیات کے اوپر تو ڈبل زبان میں کہوں 5ویں پاس بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو جانتے نہیں کہ میں کیا ہوں۔ سب سے بڑی خامی انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ بس جس دن میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ہم نے فرد نے اپنے آپ کو پہچان لیا، وہی دن میری انسانیت کا پہلا دن ہوگا۔ توجہ چاہوں گا۔ اور پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ توجہ میری طرف رہے۔ آپ ادھر آ جائیے نا، چھوڑ دیجیے، وہاں جگہ نہیں ہے تو ادھر آ جائیے، میں آپ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ایک بہتر صلوات نبی اور آل نبی پڑھ پڑھیں۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات اللہ محمد۔ ایک بات کر رہا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ مجھے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، مجھے اپنے آپ کو جاننا ہے، مجھے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ ہر وجود کی قیمت وہی ہے جو اس کا مقصد ہے۔ ہر وجود کا مقصد وہی ہے جو اس کی قیمت ہے۔ اس مائک کا مقصد کیا ہے؟ وہی اس کی قیمت ہے۔ یہ جو کیمرہ میری تصویر کو محفوظ کر رہا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جو اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا تو اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ مائک میری آواز کو کئی برابر کر کے پیش نہ کرے جو اس کا مقصد ہے، کہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی قیمت جب لگے گی جب یہ اپنے مقصدیت پر پورا اترے گا۔ اللہ نے لاکھوں مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے، اللہ نے کروڑوں مکھیاں بغیر مقصد کے نہیں بنائیں۔ متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی، بار بار اسے جھل رہا تھا، الجھ کر امام نقی کو دیکھ کر کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔ بغیر مقصد کے کسی مکھی کو نہیں بنایا، تو پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے کیوں بنایا ہوگا؟ ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، بس جو میرا مقصد ہے وہی میری قیمت ہے۔ قیمتو کل امرئن ما یحسنو، وہی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اب اس وقت میری اور آپ کی قیمت لگی ہوئی ہے جسے عزاداری کہا جاتا ہے۔ یہ عزاداری میری قیمت ہے۔ جو بھی مطمع نظر ہوگا، جو بھی مجھے جس سے پیار ہوگا وہی میری قیمت ہے، جس چیز سے مجھے محبت ہوگی وہی میری قیمت ہے۔ لہذا اسی لیے تو معیار محبت کو بلند کیا گیا ہے۔
اپنا معیار پسند کو بلند کرو، اپنی چاہت کو بلند کرو، اپنی طلب کو اونچا کرو، اپنی خواہشات کو بلند کرو تاکہ تمہاری قیمت بڑی ہو جائے۔ چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو نہ بیچو، اپنی قیمت نہ لگاؤ ان چیزوں کے عوض کے جو تمہاری قیمت نہیں ہے۔ میں اپنی قیمت جاننا چاہتا ہوں، میری قیمت کیا ہے، دقت چاہوں گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ میری قیمت کیا ہے؟ میں کیوں مجلس اعظم میں آ کے بیٹھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ اخلاقی کمالات سے پیار ہے، اور اخلاقی کمالات کا مجموعہ اہل بیت ہے، لہذا مجھے اہل بیت سے پیار ہے۔ ہم تو میرٹ پر ماننے والے لوگ ہیں جی۔ علم سب سے زیادہ جی، عزت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ غیرت کس کے پاس زیادہ؟ اہل بیت۔ منصب کس کے پاس الہی ہیں؟ اہل بیت۔ تو جتنے بھی کمالات ہیں وہ سب یہاں کمال پر ہیں، لہذا ہمیں ان سے پیار ہے، اور میرا اور آپ کا کام تو ان کے کمالات کو بیان کرنا ہے۔ پیار تو فطری ہے، مجھے کسی کو زبردستی کوئی دینا لینا نہیں پڑے گا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو، اور یہ وہ محبت ہے ہی نہیں جو کسی لین دین سے ہوتی ہو، بلکہ انسان کی فطرت راغب ہوتی ہے کہ مجھے ان سے پیار ہونا چاہیے۔ میری کیا قیمت ہے؟ میری قیمت اس وقت مجھ پر روشن ہوگی کہ جب میں ان سے دوستی کروں جن کی قیمت روشن ہے، جن کی قیمت لگی ہوئی ہے، جنہوں نے قیمت لگا دی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے جی۔ توجہ ہے؟ تو یہ جو قیمت کے باب میں میں ایک قدم آگے آنا چاہتا ہوں، میرے توجہات کا طالب ہوں۔ سب سے اچھی قیمت علی نے لگوائی ہے، بستر نبی پہ سو کر سب سے اچھی قیمت مولا علی نے لگوائی ہے۔ اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے۔ تو جو معاشرے کا اچھا کاروباری ہو، تاجر ہو، اچھا بیوپاری ہو، اچھی قیمت لگانے والا ہو، بڑا تاجر ہو، وہی چھوٹے تاجروں کے لیے رہنما ہوتا ہے۔ جب بازار عکاظ میں پوری دنیا کے تاجر آتے تھے نا مکے میں، تو پہلے جناب ختیجہ گھر جاتے تھے، ان کی جگہ دی جاتی تھی۔ جب سارے تاجر آ جاتے تھے تو جناب ختیجہ کے ہاں ایک اجلاس ہوتا تھا، سیدہ پردے کی اس طرف بیٹھی ہوتی تھیں، سیدۃ التجار بی بی طے کرتی تھی کہ کون سی جنس کی کیا قیمت ہوگی۔ تو جو بڑا کاروباری ہوتا ہے، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کا ریٹ طے کرتا ہے۔ بات اس وقت اپنے بارے میں ہو رہی ہے، ہماری قیمت کیا ہے یہ علی بتائیں گے، اس لیے کہ علی نے اپنی سب سے اچھی قیمت لگائی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ مرض اللہ خرید لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب علی مولا نے سب سے اچھی قیمت لگائی، اب مولا سے ہی پوچھتے ہیں مولا ہماری قیمت کیا ہے؟ وہی بتائیں گے ہماری قیمت کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں خبردار یاد رکھنا تمہاری قیمت جنت، لا تبیعوها الا الجنہ، خبردار اپنے آپ کو نہ بیچنا مگر جنت کے عوض۔ عزیزو علی نے ہماری قیمت جنت بتائی ہے، اور یہ جنت علی نے بتا کر ہم پر احسان کیا ہے کہ اس سے کم نہیں بیچنا، زیادہ سے زیادہ مل جائے تو لے لینا۔ جنت ہماری کم قیمت ہے، زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم جنت۔ پلاٹ، مکان، جائیداد، زمین، فلیٹ، گاڑی، بنگلہ، یہ ہماری قیمت پر مقدمہ کر رہا ہے زمین کے چکر میں، تو قیمت لگا دی نا اپنی۔ نہیں، ہماری قیمت جنت، اور جنت بھی کم سے کم قیمت۔ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ سورہ زمر وسلم۔ کچھ لوگوں کو جنت میں دھکا دے کر لے جایا جا رہا ہوگا، پوچھیں گے وہ لوگ کہ جنت کے خواہاں ہیں، طالب ہیں، جنت چاہتے ہیں، وہ کہیں گے یہ کون ہے جنہیں دھکا دے کے جنت میں لے جا رہے ہیں اور جا بھی نہیں رہے ہیں، جنت میں بھی نہیں جانا چاہ رہے، یہ کون ہے؟ آواز آئے گی ہم حداث الحسین۔ جنت ان کی کم قیمت لگی ہے، یہ حسین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
सलवात पढ़ेंगे अजमत हुसैन पर। कीमत बोला अपनी कीमत बढ़ाने की जरूरत है। तशरीफ लाइएगा मौलाना। जितनी कीमत मेरी बढ़ती चली जाएगी इतना ही मैं कीमती होता चला जाऊंगा। मैं कीमती होऊंगा तो मेरी कीमत बढ़ेगी। खबरदार, इल्म आ जाने के बाद कट हुज्जती न करना। अगर कोई ऐसा करे तो फिर मेरे हबीब इनसे कह दो, तालो न दो अबना आना, हम ले आते हैं अपने बेटों को, वाबना अपने बेटों को, व निसाना व निसाकुम, हम ले आते हैं अपनी बेटियों को और तुम ले आओ अपनी बेटियों को, और हम ले आते हैं अपने जैसों को, अनफुसना। तर्जुमा यही नहीं होगा कि हम अपने नफ्सों को लाते तुम, ये तो अरबी है, उर्दू बोलो ना। हम अपने नफ्सों को लाते हैं तो अपने नफ्सों को लाओ। उर्दू क्या हुआ? तर्जुमा क्या हुआ? हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को लाओ। बड़ा शौक है उम्मत के एक तबके को नबी जैसा बोले कि हम नबी जैसे हैं, नबी हम जैसे हैं। सिर्फ एक वजूद है जिसे नबी जैसा कहा गया है, वो है अली। पूरे कुरान में अली की जात है जो नबी जैसी है। मेरी आज की मजलिस की तमहीद यहां मुकम्मल हुई। क्यों बार बार मौला अली की बात करें? क्यों अली का जिक्र ज्यादा किया जाए? क्यों हर महफिल का उन्वान अली? क्यों हर मजलिस का उन्वान अली? इसलिए कि जितना अली का जिक्र होगा और वो भी एहतमाम के साथ होगा। इसी मजलिस के अंदर अगर मेरे बिरादरान अंजुमन जुल्फ के दोस्तों ने अगर इंतजाम अच्छा ना किया होता तो या इनसे इख्तलाफ होता या लोग कम हो जाते कि भाई इंतजाम अच्छा नहीं है, माइक सही नहीं चल रहा, पंखे नहीं चल रहे थे। मिसाल अगरचे यही मैं कह दूं कि ये मरकज है आपका, ये इस्लामाबाद का मरकज है, हमारे दाखिली मसाइल नरम गरम होते रहते हैं, होते रहेंगे। शियों के तो तारीख ही ये है, लेकिन इमाम बारगाह बनना चाहिए और शान से बनना चाहिए। मस्जिद को शान से बनना चाहिए, इमाम बारगाह को शान से बनना चाहिए। हमारे घरों से अच्छा घर हुसैन का होना चाहिए। हमारे घर से अच्छा घर मस्जिद यानी अल्लाह का घर होना चाहिए। लिहाजा जो जितना अपना हिस्सा डालेगा उसके लिए वो सदका जारिया है। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा आपसे, तवज्जो चाहूंगा। क्यों मौला अली की बात ज्यादा हो? क्यों बार बार अली की बात ज्यादा हो? इसलिए कि जितना अली की बात हम सजाकर करेंगे, मौला अली का जिक्र हम सजाकर करेंगे, इतना ही मौला अली से मोहब्बत होगी, और जितनी मोहब्बत होगी इतना ही अली से इश्क होगा, और जितना अली से इश्क होगा इतना ही अल्लाह के बंदों में इजाफा होगा। और असल हदफ यह है, ये वसीला है, ये जरिया है अल्लाह तक पहुंचने का। असल हदफ यह है कि ले यखरुजुन नास मिन इबादत नास इला इबादत रहमान, लोगों को निकाला जाए बंदों की बंदगी से अल्लाह की बंदगी की तरफ। मकसद जिहाद यही है कि लोगों को अल्लाह की बंदगी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो मौला अली का रास्ता है। और ये मश्क में भी आ चुकी है बात। जितने भी इरफानी और रूहानी सिलसिले हैं वो सब अली पे जाके खत्म होते हैं। जितने भी सूफी और जितने भी इरफानी सिलसिले हैं वो सब, मैं नाम नहीं ले सकता, 13-14 सिलसिले हैं, वो सब के सब मौला अली पर जाके, सबका मुर्शिद अली, सबका मौला अली, सबको अली ने बताया है कि अल्लाह से कैसे बात करनी है। दिक्कत चाहूंगा अजीजों, जुमला महसूस करेंगे। ये हमसे जब बात करते हैं तो हमारी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं, जब अल्लाह से बात करते हैं तो अपनी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। जी, अगर मुझे मौला कायनात का मयारे इरफान देखना है तो मुझे मौला की दुआओं को देखना होगा। अगर मौला सज्जाद का मयारे इरफान देखना है तो दुआओं को देखना होगा। एक एक दुआ, 56 दुआएं सहीफा कामिला में, एक एक दुआ पर 10-10 जिल्दें लिखी जाती हैं, तब भी लिखने वाला कहता है मैंने कुछ नहीं लिखा। हम उस गहराई में नहीं उतर पाते।
اس کی گہرائی، اس کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے جو امام نے ایک جملہ بھی کہا ہو. جی یہ بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے. اسی لیے جتنے بھی علی کے مرید ہیں، وہ حضرت شہباز قلندر ہوں، وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، وہ حضرت جلال الدین ہوں، وہ حضرت امام بری ہوں، وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں، وہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہوں، وہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی بر صغیر میں اور پھر دنیا میں جتنے بھی علی کے مرید ہیں، ان سب کو اللہ نے عزت بنام علی عطا کی ہے. ان کو مقام توجہ ہے میرے ساتھ میں. لہذا سہون شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف ہے. وہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان سب کا مقام اول اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات. علی سے توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات. یہ محبتوں کا، آپ کی عقیدتوں کا انداز ہے. اور میں ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں. عشق علی. کوئی کام بھی بغیر اہتمام کے کیا جائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. جو کام بھی اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، چاہے کام غلط ہو، اس کا اثر ہوگا. اگر کام ٹھیک ہے، صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اسے اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا تاکہ اس کا اثر ہو. ایک صاحب کہنے لگے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں. کہنے لگے کیا مطلب مولانا، میں تو نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا بتا دیجئے کیسے پڑھتے ہیں. معلوم ہوا جی تہبد میں نماز پڑھتے ہیں، کچھے میں نماز پڑھتے ہیں، بنیان میں نماز پڑھتے ہیں، بال بگڑے میں نماز پڑھتے ہیں، پسینوں کے کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، سجدگاہ کالی ہو گئی ہے اس پہ نماز پڑھتے ہیں، جہاں نماز دھوئے ہوئے 10 سال ہو گئے اس پہ نماز پڑھتے ہیں. تو بچے کو نماز سے پیار کیسے ہوگا؟ آپ کیا تو نماز انتہائی اور نماز کا طریقہ انتہائی نظر انداز ہے. یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جہاں نماز کی. کارپیٹ گھر کا اچھا ہوتا ہے جہاں نمازوں میں مٹی بھری ہوئی ہوتی ہے. مجھے معاف کیجئے گا اگر جس کے ہاں نہیں ہے تو وہ پریشان نہ ہو. جی چکنی ہو جاتی ہے سجدگاہ، مجھے معاف کریں میں بہت نیچے آ کے بات کر رہا ہوں. کیسے بچے کو پیار ہوگا نماز سے بھائی؟ یہ بچہ اس وقت نماز سے پیار کرے گا کہ جب دیکھے گا کہ ابا غسل مستحب بھی کر کے آئے ہیں، اجرے سے کپڑے پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خوشبو لگا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں اور سنور رہے ہیں، بن رہے ہیں. اور وہ بڑھ کے پوچھ لے کہ ابا کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ پلٹ کے کہے کہ گورنروں کے گورنر سے ملنے جا رہا ہوں. جی دنیا کا کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے جو اللہ کے سامنے حیثیت رکھتا ہو مگر یہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کی ہو. تو اب اس بچے کو اس نماز سے پیار ہوگا جس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے بیٹا نماز پڑھو، میں خود اپنی نماز کو بہتر کر لوں. ایسے ہی عزاداری ہے، ایسے ہی جلوس ہے. ابا تو ویسے ہی 10 دن کے مسلمان ہیں اور بعض تو 10 دن میں بھی 9 اور 10 محرم کے ہیں، اور 9 اور 10 محرم کو بھی پورے جلوس میں نہیں جاتے، اس لیے کہ سال بھر عادت نہیں ہے مجلس اور جلوس میں جانے کی. جب سال بھر جلوس اور مجلس میں جانے کی عادت نہیں ہے تو یہ تھک جاتے ہیں، آدھے جلوس سے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بچہ آپ کا عزادار کیسے ہوگا؟ یہ بچہ آپ کا ماتمی کیسے ہوگا؟ جی خدا کے واسطے دوسرے کی خاطر جینے کا جذبہ، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم اچھے نمازی ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں نماز منتقل ہو، ہم اچھے عزادار ہو جائیں تاکہ ہماری نسلوں میں عزاداری منتقل ہو. اہتمام کریں. اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کریں. مجلس گھر میں ہو رہی ہے، نوکر فرش بچھا رہے ہیں، نوکر مائک لگا رہے ہیں، نوکر تبرک تقسیم کر رہے ہیں، نوکر تبرک بنوا رہے ہیں. نوکر تو بڑا سمجھدار ہے، تنخواہ بھی لے گا، حسین سے شاباش بھی لے گا. آپ نے کیا کیا؟ یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جی بڑے آدمی ہیں تو اب ہم کام نہیں کریں گے، نوکر کرے گا؟ حسین کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے. اور اگر حسین کے سامنے بھی تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اس سے زیادہ اور بدبختی کیا ہوگی؟
سارے وسائل ہونے کے باوجود میرے عزیزوں اپنا حصہ ڈالنا ضروری ہے. مجھے وہ خاندانی عزادار میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ دوں جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل ہے، مگر اس کے باوجود تبرک تقسیم کرتے وقت ٹوکرا لے کے خود کھڑے ہوتے ہیں، عزاداروں کی جوتیاں خود سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو دھکا لگنا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں ہونے دیتے. آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نیاز بن رہی ہے تو خود جا کر اس میں حصہ لیتے ہیں. وہ جو نیاز کا استعمال شدہ برتن ہے اسے خود جا کے دھوتے ہیں، اور نوکر پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ حضور میں دھوؤں گا. کہ نہیں، مجھے بھی کچھ کرنے دو تاکہ حسین کی بارگاہ میں میری شکل تو پہنچے. عزیزان گرامی، جب تک میں خود اپنے آپ کو اس میں نہیں داخل کروں گا نا، اس وقت تک میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا. اس وقت تک توجہ ہے، میرا بچہ عزاداری سے محبت نہیں کرے گا. اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کریں کہ علی سے محبت بڑھے؟ اہتمام. سجائیں. گلہ کر رہا ہوں شعراء کرام سے، تشریف فرما ہے، اور جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے یا سن رہے ہوں گے اس وقت پوری دنیا میں، نہج البلاغہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ صحیفہ کاملہ کو منظوم کیوں نہیں کرتے اردو شعراء؟ جی، جیسے ہمارے ہاں اردو ادب میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے کہ جو مرثیہ کہہ لے، جی ایسے ہی عراق ایران میں وہ بڑا شاعر شمار ہوتا ہے جو نہج البلاغہ کو منظوم کر دے. واللہ اگر ہمارے شعراء نے منظوم کرنے کی غرض سے ہی نہج البلاغہ کو پڑھ لیا تو خود ہی فکری بگاڑ ختم ہو جائے گا. علی بگاڑ نہیں آنے دیں گے. علی کو پڑھنے والا کبھی بگڑے ہوئے دماغ کا نہیں ہوتا. توجہ کریں اس بات کی طرف، اہتمام کریں. سب سے، بلکہ میں کہوں گا کسی سے کم نہیں ہے پاکستان کے اہل بیت کے چاہنے والے، دنیا کے کسی شیعہ سے کم نہیں ہے عقیدتوں میں، مگر آپ کے پاس آج تک نہج البلاغہ کی مفصل شرح نہیں ہے اردو میں. آسٹریلیا، کینیڈا میں، امریکہ میں، لندن میں غیر مسلم تھی. سمجھ میں جب آئے گی جب اس کی شرح ہوگی. شرح ہی نہیں آپ پاس میں. جی کچھ کام ہو رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اب ہو رہا ہے کچھ کام. گزشتہ 2-4-5 سالوں سے نہیں کیا کام ہم نے. صحیفہ سجادہ کی شرح ہمارے یہاں ہی نہیں. ماشاءاللہ نعرہ تو ہم اچھا لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، اس کا بھی اپنا کام ہے، ضرورت ہے. مگر وہ نعرہ وہ لگائیں گے جن کو وہ کام آتا ہے کہ وہ شرح کریں، وہ مولات کو پہنچائیں لوگوں تک. کچھ تلخ باتیں ہو گئی ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، مگر عزیزان گرامی، علی سے عشق یہ میری زندگی کا ہدف، میری زندگی کا مقصد عشق علی. اور عشق علی ہونے پر خود بخود عشق الہی ہوگا. نہیں ہو سکتا کوئی عاشق علی ہو اور وہ عاشق خدا نہ ہو. اپنا روٹ سیدھا کرو تاکہ تمہیں منزل مل جائے، اور وہ رستہ یہی ہے جسے علی بن ابی طالب سے محبت کہا جاتا ہے. اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا گیا وہ چند مثالیں سن لیجئے صلوات پڑھ کر. کتنا اہتمام کیا گیا. نبی کو عاشق علی بنایا گیا. سب سے زیادہ بڑا عاشق علی نام بتانے جا رہا ہوں. علی کے سب سے پہلے عاشق کو محمد کہا جاتا ہے. سرکار دو جہاں سے بڑا کوئی علی کا عاشق ہی نہیں ہے. اور عشق علی بعنوان مصطفیٰ، اللہ اکبر. بیمار ہو گئے سرکار، مولا علی سرہانے بیٹھے ہیں. کچھ دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، استراحت فرمائی، آنکھ کھولی تو پہلا سوال کیا، اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں، اچھا دو طرفہ یہ بات ذہن میں رہے کہ عشق دو طرفہ ہوتا ہے. نبی جتنا علی سے عشق کرتے ہیں، علی بھی نبی سے اتنا عشق کرتے ہیں. اور ایسا ہی عشق ہے جیسے اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے ہو، ایسا ہی عشق ہے جیسے سینے کو سر سے ہو، جیسے اس آنکھ کو اس آنکھ سے ہو. یہ دو کب ہیں جو عشق نہ ہو؟
ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. عشق کر رہے ہیں تو ادھر مولا علی کا عشق بھی. چند مثالیں دونوں کی عشق کی لے لیجئے. یمن سے لوٹے، ایک بہت بڑی جنگ سے لوٹے، تو کچھ اصحاب نے آ کر رسول اللہ سے مولا علی کی شکایت کرنا چاہیے. تو ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، من کرنے کی بحث تھی، ابھی بات کر رہے تھے مولا کے بارے میں، تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا ما تريدون من علی، کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ انہ ولی کل مومن بعدی، علی تمہارا اور ہر مومن کا مولا ہے میرے بعد، میں علی کی کوئی شکایت نہیں سنوں گا. وہ شکایت کرنا چاہتے تھے، نبی نے شکایت نہیں سنی. میرے مولا علی فرماتے ہیں، ابھی علی سے نبی کا پیار اور علی کا نبی سے پیار، فرماتے ہیں لا یقار قلبی من فراقہ ساعتا. مولا علی فرماتے ہیں مجھے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے فراق برداشت نہیں ہے. میں ایک لمحے کا فراق بھی نبی مکرم سے برداشت نہیں کر سکتا. میں علی نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا. بھائی بھائی بنا رہے ہیں سرکار، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو. جی مواخات، سب کو سب کا بھائی بنا دیا. علی ممبر کے ساتھ کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جب سب کو بنا دیا تو مسکرا کے مولا کی طرف دیکھا اور فرمایا ما اخرتک الا لنفسی، میں نے تمہیں آخر میں اس لیے رکھا ہے کہ تم ہی تو میرے بھائی ہو. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ جو پیار میرے مولا سے، مولا نبی کا، گئے ہیں میرے مولا یمن تو علی کی روانگی پر دعا کی اور روزانہ صبح شام نبی کی دعا، الہی لا یموتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک علی کو نہ دیکھ لوں، میرے علی کو مجھے عطا کر دے. یہ نبی مکرم کا پیار. فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو علی میرے آگے چل رہا ہوگا، مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. ابن ابیجا نے سوال کر لیا یا رسول اللہ علی آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ انا علی اثرہ، مولا نبی فرما رہے ہیں میں علی کے پیچھے چل رہا ہوں گا. تو ایک صحابی نے تعجب سے پوچھ لیا یا رسول اللہ علی آپ کے آگے چلیں گے، آپ علی کے پیچھے چلیں گے؟ تو میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہوا صاحب لوائی، علی میرا پرچمدار اور علمدار ہے، اور علمدار آگے چلتا ہے. اس انداز سے اللہ اکبر. مثالیں دے رہا ہوں آپ کو مولا نبی کے پیار کی. میرے مولا نبی فرمایا جب بھی گیا، اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ معراج ایک سے زیادہ دفعہ ہوئی ہے. قرآن میں ایک معراج کا ذکر ہے، علامہ نے لکھا ہے کہ معراج نبی کو 120 مرتبہ ہوئی ہے، اور بار بار سرکار اور کئی بار سرکار معراج پر گئے، اور جو سرکاری اور آفیشل سفر تھا وہ ایک ہی تھا، باقی جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے. اچھا علامہ ذیشان حضرت جوادی نے تو دو مصرے بڑے حسین کہے. ذیشان حضرت جوادی کہتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. مکمل معراج. سرکار فرماتے ہیں جب بھی میں معراج پر گیا، عشق علی دیکھیے، مقام اور عظمت علی دیکھیے، جب بھی میں معراج پر گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا فقر منی سلام، علی کو مجھ اللہ کا سلام پہنچانا، اور آ کر کہتے تھے یا علی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے. مسلمان اس الجھنے میں لگا ہوا ہے کہ علیہ السلام بولیں یا رضی اللہ بولیں. جس علی کو اللہ سلام بھیجتا ہو تمہارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
اب مولا علی کا عشق دیکھیے، مولا علی کا پیار دیکھیے. نبی کی رحلت کے 10 سال بعد کسی نے کہا یا علی آپ خضاب کیوں نہیں کرتے، بال سفید ہو گئے. تو فرمایا نحنو قوم فی المصیبہ، ہم تو مصیبت میں، اور جو مصیبت میں ہوتا ہے وہ کہا یا علی کون سی مصیبت؟ کہا نبی کا سوگ. 10 سال بعد نبی کی رحلت کے 10 سال بعد علی سے کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں نحنو قوم فی المصیبہ، ہم مصیبت زدہ قوم ہیں. کیا مصیبت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور ایک مصیبت ہے. مولا حسن لے آئے مولا علی کے سامنے ایک شربت کا، بابا ایک شربت بنایا ہے. فرمایا اس میں کیا ڈالا ہے؟ کہ یہی چیزیں ڈالی ہیں. فرمایا نہیں لا یاکلہ النبی، میرے نبی نے اسے نہیں پیا، میں بھی نہیں پیوں گا. بحث حرام حلال کی نہیں ہو رہی کہ وہ کیا حرام ہے جو نبی نے نہیں پیا، جو نبی نے نہیں کھایا اس کو کھانا حرام ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی. بحث عشق کی ہو رہی ہے، بات عشق کی ہو رہی ہے. نبی نے میرے یہ شربت منہ کو نہیں لگایا، میں بھی نہیں لگاؤں گا. جب آتے تھے گھر میں مولا نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے لپٹتے تھے جیسے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ہے. اور امہات المومنین اور اہل بیت حتی حسنین اور جناب زہرا وہ بھی وہاں سے اٹھ جاتے تھے کہ اب رازداری کا موقع ہے. اور مولا نبی اور مولا علی تنہائی میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. اور پیار ایسا ہے کہ ایک دن کہنے لگے یا علی ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے، فوار پڑ رہی ہے، چلو صحرا میں چلیں. دونوں بھائی مولا نبی اور مولا علی صحرا میں گئے. وہاں جا کر بیٹھے، کچھ راز کی گفتگو کی اور کہا علی کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا جنت کا کوئی پھل کھلوائیے. سرکار نے ارادہ فرمایا جبریل 5 انار جنت کے لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ ایک آپ کا ہے، ایک علی کا ہے، ایک حسن کا ہے، ایک حسین کا ہے، ایک زہرا کا ہے. یہ 5 انار جنت کے ہیں. ایک انار سرکار نے کھایا، ایک انار مولا علی نے کھایا، 3 انار رومال میں باندھ لیے. لے کے چلے، رستے میں ایک محترم شخصیت نظر آئی، انہوں نے بڑھ کر کہا یا علی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، ہمیں بھی دے دو. علی سے کوئی مانگے اور علی نہ دے. میرے مولا نے رومال کھولا تو انار غائب، رومال اٹھایا تو انار پلٹ آئے. لا کے جناب زہرا کو دیا، حسنین کو دیا، اور پھر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ انہوں نے انار مانگے، میں نے جب دینا چاہے تو انار نہیں تھے. فرمایا جنت کا میوہ سوائے معصوم کے کوئی کھا نہیں سکتا. ہو جائے نبی کا علی سے پیار اور علی کا نبی سے پیار. عزیزان گرامی اتنا پیار ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا سایہ کہا جائے. بلکہ کہہ دوں کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. کبھی علی کے بغیر مولا نبی کا دن مکمل نہیں ہوتا. انتظار کرتے ہیں کون ہے جو میرے ساتھ یہ تیر مشوی کھائے گا. کہ وہی کھائے گا جو تم جیسا ہے، جس سے تمہیں پیار ہے اسے کھلاؤ. بہت لوگ آئے مگر نبی نے کہا نہیں. اور پھر جب مولا علی آئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تیر مشدی. عزیزو یہ پیار کا نتیجہ، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو. اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، ترقی ہوگی، فکر بشر کو. صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دستی میں ہوتے جا رہے ہیں. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود. علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی.
اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، امام حسین کو۔ ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو کہ مولا علی غیرت مند وہ تھے۔ جی جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو۔ جب مدینے میں بی بی سوار ہو رہی تھی تو جیسے ہی بیت الشرف سے جناب زینب باہر آئی تو وہاں سے عباس آگے بڑھے، وہاں سے علی اکبر آگے بڑھے، اور سنیں گے مولا حسین نے بھی کرسی چھوڑ دی، آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ پوچھا تو معلوم ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اللہ آپ کو شام بی بی کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب جائیں نا جناب زینب کی زیارت کے لیے تو زیارت نامہ ضرور پڑھیے گا۔ زیارت نامے کے پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جب 11 محرم کو اونٹ پر بٹھائی جا رہے تھے تو وہ نہر اشارہ کر کے آواز دے رہی تھی عباس اٹھو اپنی بہن کو سوار کرواؤ، تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئیں گے، آنکھوں سے آنسو تو صدقے جاری ہیں، لیکن جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، مولا رضا دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر مصلی بچھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اہل بیت کی آرزو ہے اہل بیت پر اور امام حسین پر گریا، اجرکم اللہ۔ مولا علی کہاں؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے، تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے، سب سے بڑا مظلوم علی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی وہ ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا، 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے وہ معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا،
تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، مدینے کی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں نہ کہا۔ جب مجلس میں بلند آوازوں سے آپ روتے ہیں تو میں نے کل بھی کہا تھا خیال رہے کہ کوئی ایک آواز کسی امام کی بھی آ رہی ہے جو پرسہ لینے آیا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ کچھ دوستوں کی خواہش، کچھ دوستوں کی فرمائش، اور میں بھی کچھ مصائب اس کیفیت کے حامل ہو کر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے بیان کا، ہمارے بیان کا حق ہے۔ مصائب کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ آپ رو کر ادا کر سکتے ہیں، نہ پڑھ کر میں ادا کر سکتا ہوں۔ یہ زینب 3 نبی دروازے پہ سلام کرنے آئے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی۔ نبی نے سیدہ کے دروازے پہ فجر کے بعد سلام کیا، بی بی زینب نے دروازہ کھولا۔ جتنا پیار حسین سے نبی کو ہے نا، اس سے کم پیار نہیں ہے زینب سے، اتنا ہی پیار زینب کبریٰ سے بھی ہے۔ آگے بڑھ کے پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا بیٹا تم دروازے پہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اماں زہرا کہتی ہے نانا سے تعبیر پوچھو۔ نبی اپنی بچی کو سامنے لے کر بیٹھ گئے، اپنے سامنے بٹھایا، نانا میں نے خواب دیکھا ہے صحرا میں تنہا، اجرکم اللہ، میں ایک بیابان میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک درخت کا سہارا لیا مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا پھر دور ایک درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا مگر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر ایک تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، سے اکھڑ گیا۔ نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی زحمت نہ دیتی۔ خواب یہاں مکمل نہیں تک کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، آندھی تیز چل رہی ہے، میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، میرے سر سے چادر اتر گیا۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن، بھائی حسین تمہارے سہارا، اور زینب ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، ہاں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں میرے ایک سوال کا جواب ذہن میں لا کر گریا کریں، جو زینب کبھی بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو زینب کبھی بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی، میں رونے والوں سے سوال کر رہا ہوں جنہیں رونا آ رہا ہے، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب کیسے پڑھی بغیر چادر کے؟ علی کی بیٹی جب کہا ہوگا نا اللہ اکبر، جب نیت کی ہوگی نماز مغرب کی تو اللہ سے کہا ہوگا یا اللہ بغیر چادر کے میری نماز، میری یہ نماز قبول کر لے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجھے چند منزلیں لینی ہیں۔ جناب زینب کا ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چلتی ہوں نا، مصیبتوں کا کعبہ۔ 4 سال کا سن ہے جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ مولا علی سے فرمایا اے ماں، بیٹا حسن کمرے میں ہو، میرے بیٹے حسن کو کمرے میں حجرے میں بھیج دو۔ امام حسن سے کچھ گفتگو فرمائی، پھر فرمایا اب حسین کو بھیجو۔ مولا علی نے امام حسین سے کہا جاؤ اپنی ماں سے وصیتیں سنو۔ جاکر نے ماں سے کچھ نصیحتیں سنی، آخر میں فرمایا زینب کو بھیجو۔ اب جناب زینب حجرے میں آئیں، تقریباً 4 سال کا سن ہے۔ جناب زینب سے فرمایا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ میں کیا ہے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جنت سے 5 کفن آئے تھے، پنجتن کے 5 کفن آئے تھے،
اور 5 ہنوت آئے تھے کفنوں کے ساتھ. پہلا کفن نانا کو دے دیا تمہارے. اب یہ 4 کفن ہیں, ایک ایک دکھاتی رہو, میں بتاتی رہوں کس کا کون سا کفن ہے. جناب زینب نے ایک کفن دکھایا. میری بیوی نے فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور انہیں میں نے بتا دیا ہے کہ کفنوں کی ذمہ داری زینب کی ہے. تمہارے بابا آ کر میرا کفن تم سے مانگیں گے. یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا, یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا. دوسرا کفن دیکھ کر کہا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بابا کا کفن لا دو, تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا کفن ہے. پھر فرمایا اب یہ جو دوسرا کفن ہے, یہ کفن جب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے اور تم سے یہ کفن مانگے تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے. اب آخری کفن رہ گیا. جناب زینب نے اٹھایا اماں آخری کفن رہ گیا ہے. تو اسے دیکھ کر پہلے زہرا روئیں اور روتے ہوئے فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جناب زینب نے روتے ہوئے کہا اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا. میرا میں آپ رونے والوں کے ساتھ سیدہ زینب کو سلام کرتے ہوئے بی بی آپ نے اپنے بھائی کا بدن کیسے دیکھا ہوگا؟ سب سے پہلا زائر بدن حسین کا, امام حسین کے جسد مبارک کا پہلا زائر امام سجاد. اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے. رو رہے ہیں نا, رو رہے ہیں نا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی, بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے. ایک ظالم کہتا ہے کہ جب خیمے لوٹ رہے تھے میں لوٹنے گیا تو سب لٹ چکا تھا. میں نے ایک لوٹتے ہوئے سپاہی سے کہا تم نے سارے خیمے لوٹ لیے, سب لوٹ لیا, مجھے کچھ نہیں ملا. تو اس نے کہا حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے, تو آزاد کریں گے, میں 2 منزل لوں گا. کہتا ہے میں دوڑا حسین کے بدن کے قریب تو مجھے وہاں بھی پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی. حسین کا امامہ کوئی لے گیا تھا, حسین کی ابا کوئی اتار کے لے گیا تھا, حسین کی نالے نے اتار کر کوئی لے گیا تھا. بس حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو خود میرے مولا نے جگہ جگہ سے پھاڑا تھا پہننے کے بعد. کہتا ہے میں نے اس پھٹے ہوئے کرتے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. تو میں وہ کرتا حسین کے بدن پہ چھوڑ کر جانے لگا تو اچانک میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو میں نے کہا اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. میں حسین کے جسد کے برابر میں بیٹھ گیا. حسین نے 2 گرہیں لگائی ہوئی تھیں اس پٹکے کو. میں نے پہلی گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس گرہ پر آ گیا. یہ ظالم کہتا ہے آیت اللہ نظری منفرد نے ان مصائب کو لکھا ہے. قصہ کربلا یہ ظالم ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا تو میں نے خنجر نکالا. حسین پھر دوسرا ہاتھ حسین کا گرہ پر آ گیا. میں نے حسین کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا. میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا, سکینہ نے کیا دیکھا ہوگا؟ اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. تھکیں گے نہیں, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے. جب آئی ہے نا اپنے بھائی کے بدن پر تو بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب, تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو. اور پھر یہ کہہ کر لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے. پائتی آتی ہیں, سرہنے آتی ہیں, پائتی آتی ہیں, سرہنے آتی ہیں. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں میں اپنے بھائی کے بدن پہ بوسہ دے سکوں. زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن پہ بوسہ دیا
اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا اما میں نے بھائی کے بدن پر کوئی جگہ سالم نہ دیکھی، اور پھر بیٹھ گئی اپنے بھائی کے بدن کے برابر میں اور لاشے کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی۔ امام سجاد نے پرسہ دیا، پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلم ہیں، حوصلہ کیجئے۔ فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے، تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے۔ اے سید سجاد میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ حق ہے بلند آواز سے حسین پہ رونا، جب مجلس میں رونا نہ آ رہا ہو نا اور برابر والا رو رہا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ اللہ سے ایک دعا کریں، یا اللہ ایک آنسو مجھے دے دے، حسین کے نام پر ٹپکنے والا ایک آنسو، اس لیے کہ میرے مولا رضا فرماتے ہیں میں حسین پہ روئیں گی اللہ آخرت میں انہیں رونے نہیں دے گا۔ یہ میری مجلس میرے خطاب میں 1 گھنٹے کا اگر خطاب ہے تو یہ 20 منٹ کے مسائل، اصلی کام تو یہ ہے، اصلی سرمایہ تو یہ ہے، لہذا کوشش کیا کریں کہ جتنا زیادہ گریہ ہو سکے۔ سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کو لے جایا جانے لگا تو سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی۔ بچیاں بھی مجلس میں آئی ہوئی ہیں، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ ایک فطری اور انسانی تقاضے ہیں۔ سکینہ حسین کا تعویذ شمار ہوتے تھے، گلے سے لگے رہنا، سینے پہ سونا، بابا سے ہمیشہ بابا مجھے سینے پہ سلا لیجئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حسین گھر میں آئیں تو پوچھیں نہیں میری سکینہ کہاں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا باہر جائیں تو سکینہ سے آخر میں رخصت نہ لیں۔ اس بچی سے بابا کو بڑا پیار، بابا کو اس سے بڑا پیار، اسے بابا۔ جب قافلہ جانے لگا نا سکینہ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی، مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا، اللہ کرے میں اشاروں میں کنایوں میں بات کر جاؤں۔ سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ نہیں رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا، ایک ہاتھ میں تازیانہ، جناب زینب کی آواز آئی، سکینہ بابا کا، بچی بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ اجرکم اللہ، ایک اور بیوی ہے جو لاشا چھوڑ نہیں رہی، اجرکم اللہ، وہ ہے بی بی رباب۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی۔ سکینہ نے، میری زوجہ رباب نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ جناب رباب لاشا نہیں چھوڑ رہی تو جناب رباب پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ میں کیا پڑھوں؟ رونا تو اسی کا۔ تو اپنے شوہر، اپنے والی، اپنے مولا حسین کا لاشا دیکھ کر کہا میں آپ کا لاشا دھوپ پہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں کچھ نہ کر پائی مگر ایک وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں۔ جناب رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ جو اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا، کنیز نے مجھے صحن سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا۔ میں جب گزر کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی ہے۔ کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، حضرت سے مسئلوں کا حل پوچھا، جب پلٹنے لگا تو کنیز نے صحن سے گزارا،
اور مجھے دروازے تک لے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ دھوپ ڈھل گئی ہے اور وہ برقع پہنے بی بی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں دھوپ ہے. وہاں پہلے جہاں تھی وہاں سایہ آ گیا, یہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوپ ہے. تو میں رک گیا. امام سجاد کی آواز آئی, اے ابو حمزہ کیوں رک گئے, کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا, مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے, اسے دھوپ میں بٹھا کر سزا دی ہے, مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے. مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا, ابو حمزہ میری ماں رباب ہے, میرے پاپا کے لاشے سے وعدہ کر کے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون. ماتم حسین. پروگرام